یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ تراویح پڑھنے کے لیے پیسہ لینا کیسا؟ تراویح مسجد کے اندر قرآن پاک سنانے کے تعلق سے جو پیسہ لیا جاتا ہے، یعنی حافظ لوگ جو پیسہ لیتے ہیں، اس کے اندر لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی ہے اعلیٰ حضرت کے فتوے کو لے کر۔ شاید ان لوگوں کی سمجھ میں وہ نہیں آیا، یا پھر لوگوں کی سمجھ میں زیادہ آ گیا، ہو سکتا ہے میری سمجھ میں نہ آیا ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ جو قرآن پاک پڑھنے کے لیے، یعنی تراویح کے لیے خاص طور سے جو چیزیں عبادت اور ثواب کے لیے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ان سے باہر رکھی گئی ہیں، جیسے امامت وغیرہ، اذان وغیرہ، ان پہ عرف جاری ہو گیا ہے پیسے لینے کا، تو اس لیے وہ ایک موقع کے تحت اس کے اوپر اجازت دی گئی ہے، باقی تراویح اس میں شامل نہیں ہے۔ تو تراویح کے اندر جہاں یہ چیز طے ہو کہ آپ تراویح پڑھانے آئیں ہماری مسجد میں اور آپ کو اتنا پیسہ ملے گا، مثال کے طور پہ 50,000 روپے دے گی کمیٹی، تو اس طرح سے طے کر کے تراویح پڑھانے کے لیے جانا یہ ناجائز و گناہ اور حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ جہاں طے تو نہ ہو لیکن بندے کو معلوم ہو کہ وہاں پیسہ ملے گا، تو وہاں پر بھی جانا، کہ جہاں لفظوں سے بات نہیں ہوئی لیکن پتہ ہے کہ وہاں یہ پیسہ جو ہے نا ملتا ہے، وہاں پر بھی بندے کو معلوم ہے، تو اس لیے جانا یہ بھی ناجائز ہے۔ اب لوگ اس دوسری والی بات کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ تو پھر پیسہ ملتا ہی ہے، سبھی لوگ کمیٹی کے پیسہ دیتے ہیں، لوگ چندہ وغیرہ دیتے ہیں، اپنی خوشی سے دیتے ہیں، تو ہر حافظ کو یہ چیز پتہ ہے کہ وہاں ملے گا۔ تو اصل میں جو میری سمجھ میں آیا، اس کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پہ سمجھیں کہ کوئی ایسی مسجد ہے جہاں یہ چیز لوگوں میں مشہور ہے کہ وہاں کی کمیٹی جو ہے حافظ کو قرآن پاک سنانے کے 50,000 روپے دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیز طے ہے کہ وہاں کمیٹی ہر سال 50,000 روپے کا نذرانے کے نام پر یا جو بھی ہے فکس کر کے وہ دیتی ہے۔ اب کمیٹی نے کسی امام کو طے کیا کہ اس سال آپ آئیں ہماری مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے، تراویح پڑھانے کے لیے۔ اب کیونکہ انہوں نے کہا نہیں کہ میرے کو ہم آپ کو 50,000 دیں گے، لیکن وہاں یہ چیز عام ہے کہ انہوں نے یہ چیز طے کر رکھی ہے مسجد نے کہ ہم جو بھی امام تراویح پڑھائے گا ہم 50,000 روپے اس کو دیں گے، 50,000 کے بدلے میں بڑھوائیں گے۔ تو اب اگر یہ کسی نئے امام کو لاتا ہے تو اس امام کا بات نہ کرنا، لیکن اس کو معلوم ہونا کہ وہاں میں جاؤں گا تو کچھ نہ کچھ مجھے ملنا ہی ہے، یہ چیز، اور کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں ہوئی، تو اس طرح سے پڑھنا اور یعنی پڑھانے کے لیے بلانا یا جانا یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ جہاں نہ کہا گیا وہ پیسوں کا لیکن معلوم ہے کہ وہاں کا یہ حساب ہے۔ اب اس کے اندر دو صورت ہو سکتی ہیں جائز ہونے کی۔ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص آیا کہ آپ کو تراویح پڑھانی ہے ہماری مسجد میں، تو تراویح پڑھانے کا اقرار کر دے، ساتھ میں یہ چیز ظاہر کر دے کہ ٹھیک ہے میں تراویح پڑھاؤں گا، لیکن میں تراویح پڑھانے کے بدلے کوئی بھی پیسہ چارج نہیں کروں گا، کوئی پیسہ نہیں لوں گا، میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے فری آپ کو آ کے جو ہے نا قرآن پڑھاؤں گا ثواب کی نیت سے، یہ بات طے کر دے، اور وہ لوگ بھی اس پہ اقرار کر لیں کہ ٹھیک ہے، اور پھر یہ شخص چلا جائے تراویح پڑھے۔ اب جب یہ تراویح پڑھا دے 30ویں رمضان کے بعد کمیٹی مسجد پھر بھی اپنی طرف سے ان کو کچھ دے، جیسا کہ دیتی ہے عموماً، رواج ہے، دینا بھی چاہیے، تو یہ پھر اس کے حق میں جائز ہو جائے گا، کیونکہ پہلے اس نے کلیئر منع کر دیا کہ میں نہیں لوں گا، لیکن بعد میں اگر کمیٹی اس کو دیتی ہے، لیکن نیت سچی ہونی چاہیے کہ میں صرف اللہ کے لیے جا کے پڑھاؤں گا اور مجھے اس میں کوئی پیسہ نہیں چاہیے، کوئی میرا فکس نہیں، کوئی مجھے فیس نہیں چاہیے، اور پھر کمیٹی انتظام کر کے کچھ امام صاحب کو تحفے کے طور پہ دیتی ہے، نذرانے کے طور پہ، تو پھر ان کو لینے میں کوئی حرج والی بات نہیں، یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری یہ کہ وقت کو طے کر لے، مثال کے طور پہ اجرت اجیر کر لے امام صاحب کو، یعنی کہ آپ جو ہے نا 4 گھنٹے کے لیے اس کام کے لیے 4 گھنٹے کے لیے اجیر ہیں، یعنی آپ کام کریں گے جو آپ کے منصب کے مطابق ہوگا ہم وہ کام کروائیں گے، اور آپ کو 1 مہینے کے لیے ہم اتنی رقم دیں گے، مثال کے طور پہ 25,000 روپے آپ کو 1 مہینے کے لیے دیں گے، اور آپ کی ڈیوٹی کا ٹائم 4 گھنٹے ہوگا، میکسیمم منیمم کتنا بھی ہو، اس طرح سے آپ طے کر لیں کہ 4 گھنٹے، اور پھر ان کو اجازت دیں کہ ٹھیک ہے آپ اس گھنٹوں کے اندر جو ہے نا قرآن پڑھا دیں۔ اب کیونکہ وہ 4 گھنٹے ہیں، ان کے منصب کے مطابق کچھ بھی کام کروایا جا سکتا ہے، وہ چاہیں تو ان سے تراویح میں قرآن پڑھیں، چاہیں تو ان سے نماز پڑھوائیں، چاہیں تو علم دین سیکھیں، یا ان سے قرآن پڑھیں، خود پڑھیں یا خود سیکھیں، یا ان کو مسجد کے اندر خالی بیٹھا رہنے دیں،
یا اذان دلوائیں، جو بھی ان کا کام ہو مطلب اس 4 گھنٹے میں کروا سکتے ہیں. تو امام کے لیے ایک پہلے طے کر دیں گے بھائی ٹھیک ہے آپ 2 گھنٹے کے لیے 1 مہینے کے لیے اس مسجد کے اندر فکس ہیں، اور وہ بھی 2 گھنٹے 1 مہینے کے لیے آپ کو یہ تنخواہ ملے گی. وہ وقت کی تنخواہ ہو جائے گی 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اور اس وقت میں آپ چاہیں تو پھر تراویح بھی پڑھوا سکتے ہیں. تو یہ ٹائم فکس کر کے کام لینے والی بات ہوتی ہے، تو پھر یہ ان کے لیے جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ باقی تو کوئی فکس نہیں بھی کرتا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ فکس نہیں کرتے اور شاید منع بھی کرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی کمیٹی یا علاقے والے لوگ سال کے طور پہ، کیونکہ سال میں 1 دفعہ قرآن پاک ہوتا ہے، امام صاحب سناتے ہیں، تو نذرانہ جو ہے نا لوگ دیتے ہی ہیں، دینا بھی چاہیے. حفاظ اکرام علماء اکرام کی جو ہے نا خدمت کرتے رہنا چاہیے. تو یہ بہتر ہے کریں عوام، لیکن یہ کہ دل میں پڑھانے والے کو یہ نیت کرے کہ وہ ثواب کے لیے پڑھا رہا ہے، باقی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کرے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر قوم اپنی طرف سے نذرانہ ہدیہ تحفہ پیش کرے. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے مسجد کی کمیٹیوں کو بھی، خاص طور سے رمضان کے قریب میں، کہ زیادہ سے زیادہ انتظام امام صاحب کے لیے آسانی ہو، ان کے لیے، ان کے گھر کے لیے، یا حافظ اکرام کو اس طریقے سے معاملے کو ان کو بھی دشواری نہ ہو، اور عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے پیش کریں، ان کا قبول کر لینے کو احسان جانیں، نہ کہ ان پہ کوئی اس طریقے کا احسان کے طور پر ان کو نہ دیں، شکرانے کے نذرانے کے طور پر ہی جو ہے وہ دیں. اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان. وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر، اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ